محترم حاضرین جمعہ، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے لے پالک بنانے کی رسم اسلام کی نظر میں۔ لے پالک کسے کہتے ہیں؟ کوئی انسان دوسرے کا بچہ گود لے لے اور یہ کہے کہ آج سے یہ میرا بیٹا، آج سے یہ میری بیٹی، میں اسے پالوں گا پوسوں گا اور اس کے سامنے اپنا نام درج کروں گا، اس کے پیپرز میرے نام سے بنیں گے، حالانکہ وہ نقلی باپ ہے اور نقلی ماں ہے، وہ نقلی اولاد ہے، صلبی نہیں۔ اسلام میں اس رسم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ موضوع اس لیے بھی سننا چاہیے کہ آئے دن لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، برسوں ہو گئے شادی کو، تو میں اپنے رشتہ دار کا بچہ لینا چاہتا ہوں، مجھے اپنے رشتہ دار کی بیٹی گود لینا ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس کے ڈاکومنٹس میرے نام سے بنیں، میں اس کا باپ بنوں، میری وائف اس کی ماں بنے۔ یہ سوالات آئے دن آتے رہتے ہیں، اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ موضوع بیان کرنا اور اسی طرح ہم سب کو سننا بہت اہم ہے۔ اللہ ہمیں سننے اور اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات جان لیجئے کہ یہ سوال عام طور سے ان جوڑوں کی طرف سے آتا ہے جن کے ہاں اللہ کی مرضی کے مطابق بچے نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمیں اچھی طرح سے اس عقیدے کو مضبوط کر لینا چاہیے کہ ہم سب اللہ کے عاجز اور بے بس بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے اندر خود سے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ اولاد صرف اللہ دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 50 میں بیان فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے، وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے صرف مؤنث بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے صرف مذکر یعنی بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے ملا کر بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور وہ اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹے اور نہ بیٹیاں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی شادی کے بعد اولاد ہونے میں دیری ہو، ہمیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہماری گود خالی ہے تو ہمیں بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، شکوے اور شکایتیں ہماری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کا فیصلہ ہے، قرآن کا اعلان ہے، ہمیں اس پر راضی رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ 2-4 سال ہو گئے اللہ سے مانگتا رہا تو چلو اب حاجی علی جا کر مانگ کر دیکھتے ہیں، ہاں چلو ماہم میں حاضری دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں چلو اجمیر سے مانگ کر لائیں گے، وہاں تو مل ہی جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے اللہ کا فیصلہ آپ کو اولاد دینے کا ہو، لیکن دیر سے دینے کا، یہ بھی اللہ کی مرضی۔ بہت سارے ایسے ہیں، ہمارے ایک کلیگ تھے، ایک مدنی ساتھی، ان کو 8 سال کے بعد پہلی اولاد ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! وہ اپنا واقعہ جب چھیڑتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دیا، نوازا، اور اس کے بعد کنٹینیو اولاد ہوئی۔ تو ہوتا کیا ہے، انسان اپنے عقیدے خراب کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کا فیصلہ ہے کہ 6 سال میں اسے بچے ہوں گے، وہ 2-4 سال تک اللہ سے مانگتا رہا، دعائیں کرتا رہا، اس کے بعد 5ویں سال چلا گیا کہ چلو مزار والے سے مانگتے ہیں۔ اچھا، وہاں سے لوٹ کر آیا تو 1.5 سال میں اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ 6 سال میں جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، فیصلہ اللہ کا ہے۔ وہ آپ کو دیر سے دینا چاہتا تھا، آپ جلد باز ہو گئے، اور آپ وہاں سے جب چکر لگا کر آئے تو آپ نے کہا کہ مجھے دیکھو وہاں جا کر مل گیا، مجھے اجمیر والے نے دے دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک! کتنا بڑا شرک ہے میرے بھائی۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ بیٹا بیٹی دینے والا میں، اس سے محروم کرنے والا میں، اور آپ نے یہ کام دوسروں کو سونپ دیا۔
اللہ کے لیے اپنے عقیدے کو درست رکھیے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ کو کسی در پر جا کر اپنی جبین جھکانے، ان کے سامنے اپنے ہاتھ کو پسارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے مانگتے رہیے، وہ چاہے گا تو دیر سویر دے گا، اور نہیں چاہے گا تو بھی اس کے فیصلے پر راضی رہیے۔ یہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو لے پالک بنانے کی رسم ہے نا، یہ کافی پرانی ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں نا تو ایک دو واقعات آپ کو قرآن میں مل جائیں گے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے، سورہ یوسف ہی کے اندر آیت نمبر 21 میں ہے، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ جس نے یوسف کو مصر کے بازار سے خریدا اپنی بیوی کے لیے، یعنی عزیز مصر نے، اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، دیکھو اس کی اچھی تربیت کرو، اس کا ٹھکانہ اچھا بناؤ، باعزت انداز میں اسے رکھو، بڑا ہونہار، بڑا ذہین و فطین ہے یہ، عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے اسے ہم اپنے لیے نفع بخش بنا لیں، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بیٹا بنانے کی رسم موجود تھی، لوگ دوسروں کے بچے کو اپنا بیٹا بناتے تھے، اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ قصص پڑھیں تو آیت نمبر 9 میں موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں، جب وہاں فرعون کو کسی نجومی نے کہا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا بڑا ہو کر آپ کی کرسی چھین سکتا ہے، تو اس نے یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ چلو آج سے نرینہ اولاد جو بھی پیدا ہو ہم اسے مار دیں گے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ یہ قانون آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کی فکر مندی کو دیکھا تو انہیں الہام کیا کہ اپنے بیٹے کو تابوت میں رکھو، دریا کے حوالے کر دو، دیکھتے رہو، میں اس کی حفاظت کروں گا اور تمہیں واپس لوٹا کر دوں گا۔ انہوں نے ایسا کیا، تابوت میں رکھ کر اپنے بیٹے کو ندی کے حوالے کر دیا، اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کا تابوت دیکھتی رہو، اس سے ہی وہ دور سے دیکھتی رہی، پیچھا کرتی رہی، فالو اپ کرتی رہی، کسی کے ہاتھ لگا اور یہ تابوت فرعون کے دربار میں پہنچا، تو وہاں پر فرعون نے مارنا چاہا، قرآن اس کا گواہ ہے۔ تو اس ذکر میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو موسیٰ کو بیٹا بنانے کی بات اللہ نے ذکر کی۔ پڑھیے سورہ قصص کی آیت نمبر 9، وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اللہ کہتا ہے کہ یاد کرو جب فرعون کی بیوی یعنی آسیہ نے کہا تھا کہ یہ بچہ تو ہمارے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ اسے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ مت مارو، آپ اسے قتل مت کرو، عسى ان ينفعنا، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، وہم لا یشعرون، آپ کے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کا محل اتنا بڑا ہے، اس بیچ میں اسے لے کر کے اس کی پرورش کرتی رہوں گی اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہمارا بیٹا ہوگا، ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ یہاں موسیٰ کو بیٹا بنانے کی بات، یہ بھی اس زمانے میں رائج تھا، یہ کافی پرانی کہہ لیجیے رسم ہے جو چلی آ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اہل عرب کے یہاں لے پالک بنانا یہ رسم موجود تھی، اور اس وقت لوگ اپنے لے پالکوں کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، ان کو اپنی وراثت کا حقدار مانتے تھے، ایک دم صلبی اور حقیقی بیٹوں کی طرح، سگی اولادوں کی طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے تھے۔ اتفاق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک شخص کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، لیکن میرے بھائیو یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے پہلے کا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو اپنا متبنہ لے پالک بنایا، اپنا منہ بولا بیٹا چنا، تو یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، نبوت کے بعد کا نہیں ہے۔ ہوا یہ جامع ترمذی 3815 نمبر کی حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، اس میں واقعہ موجود ہے کہ حضرت زید بن حارثہ، ان کا نام قرآن میں آیا ہے، ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ اپنے بعض رشتہ داریوں میں ملاقات کے لیے جا رہے تھے، سفر میں تھے کہ اس وقت
کچھ لوگوں نے ان پر حملہ بول دیا اور ان کے ساز و سامان کو لوٹ لیا، خود حضرت زید کو اپنا غلام بنا لیا اور لے جا کر مکہ کے بازار میں بیچا۔ وہاں خریدنے والے کون تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار حکیم بن حزام۔ حکیم بن حزام نے زید بن حارثہ کو خرید لیا اور لے جا کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گفٹ کر دیا، یہ تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، بڑا اچھا غلام۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا، لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہو چکی تھی، پر آپ نبی نہیں بنائے گئے۔ تو خدیجہ نے دیکھا یہ غلام بڑا ذہین، فتین، ہونہار، لائق و فائق ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے سرتاج کو گفٹ کروں۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے اپنے شوہر ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنا یہ غلام آپ کو گفٹ کرتی ہوں، قبول فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا۔ اچھا ہوا کیا؟ آپ نے یہ ہدیہ، یہ تحفہ قبول کر لیا۔ اس بیچ میں لوگ آتے جاتے رہے، خانہ کعبہ کا طواف زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا۔ اتفاق سے ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد حضرت زید بن حارثہ کے گاؤں سے چل کر آیا، طواف کر رہا تھا اور وہاں پر حضرت زید مل گئے، مکے میں ملاقات ہو گئی۔ زید نے ان کو پہچانا اور انہوں نے زید کو پہچان لیا۔ کہا بیٹے آپ کے ماں باپ تو آپ کے لیے بڑے فکر مند ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں انہیں آپ کہاں ہو۔ تو زید بن حارثہ نے کہا ہاں جاؤ، ہمارا پیغام ہمارے گھر والوں کو پہنچا دینا اور بتا دینا میں صحیح سالم ہوں، خیریت سے ہوں، محمد بن عبداللہ کے پاس۔ اچھا گئے یہ لوگ، واپس جا کر گاؤں میں پہنچے تو زید کے والد حارثہ کو، زید کے چچا کعب کو اور زید کے گھرانے کو بتا دیا آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا وہاں پر ہے، محمد بن عبداللہ کے پاس ہے۔ پھر کیا ہوا؟ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلو جب میرا بیٹا زندہ ہے اور موجود ہے مکے میں تو چلو لے کر آتے ہیں، منہ مانگی قیمت دے دیں گے ہم ان کو، جن کے پاس ہے خرید لیں گے، ہم آزاد کر دیں گے، ہمارا رشتہ دار ہمارے ساتھ زندگی گزارے گا۔ چنانچہ وہ لوگ یعنی زید کے ابا حارثہ اور ان کے چچا کعب، ان کے بھائی جبلہ بن حارثہ، یہ لوگ ڈیلیگیشن کی شکل میں مکہ آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ کہا ہم نے سنا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، ہمارا بھائی آپ کے پاس، ہمارا بھتیجا آپ کے پاس، ہم لینے آئے۔ کہا کون؟ کہا زید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلوایا، وہ کہیں تھے، زید آئے۔ زید نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید پہچانتے ہو؟ کہا ہاں میرے ابو جان، یہ کعب میرے چچا ہیں، یہ جبلہ میرے بھائی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید یہ آپ کے رشتہ دار ہیں نا، لینے آئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا، کہا ہاں یہی زید ہے، یہی میرا بیٹا، یہی میرا بھتیجا، یہی میرا بھائی ہے، آپ مجھے دے دو۔ محمد آپ جو رقم چاہو مجھ سے لے لو، ہم تیاری کے ساتھ آئے ہیں، آپ کی منہ مانگی رقم آپ کو دی جائے گی، ہمیں واپس کر دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان انطلق معکم لا امنعه ابدا، اگر یہ زید آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو ایک کوڑی ہمیں نہیں چاہیے، آپ انہیں لے جائیے۔ پھر وہ لوگ مخاطب ہے زید چلو۔ زید نے کہا واللہ لا اختار علیک احدا یا رسول اللہ، اے محمد آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتے، آپ کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، میں اپنے باپ، اپنے چچا، اپنے بھائی سے دور رہ سکتا ہوں، آپ سے دوری مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ان کے ابا نے کہا کہ بیٹے تمہیں غلامی کی زندگی پسند ہے، یہاں غلام بن کرو، ہم تمہیں آزاد کرنے آئے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں غلامی، اسی زنجیر میں رہنا ہے۔ زید نے کہا ہاں ہمیں محمد کا در چھوڑ کر جانا گوارا نہیں۔ تو اسی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں زید کو آزاد کرتا ہوں، آج سے زید میرا بیٹا ہے، میرا وارث ہوگا۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، رسالت کا تاج آپ کے سر پر رکھے جانے سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت سے لوگ زید کو کیا کہنے لگے؟ زید بن محمد، زید صناف محمد، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے رسم کے مطابق انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ بہت خوش ہو گئے ان کے والد، ان کے چچا، ان کے بھائی کہ ارے میرا بیٹا، اب ہمیں کوئی غم نہیں ہے، میرا بیٹا تو ایک شخص جو بڑا معزز ترین گھرانے کا ہے، بنو ہاشم کا ہے، قریش کا ہے، اس نے اپنا بیٹا ان کو بنا لیا، مجھے کسی بات کا غم نہیں۔ وہ لوگ واپس چلے گئے، خوش ہو کر کے واپس گئے۔ تو میرے بھائیو یہی زید بن حارثہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تاج نبوت جب رکھا جاتا ہے تو
آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے زید بن حارثہ ہیں۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی، وہاں کے سرد اور گرم حالات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیتے تھے، حضرت زید بن حارثہ پر بیتے، حتیٰ کہ طائف کا صبر بھی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ پتھر کھائے، وہاں کے اوباشوں کی طرف سے تکلیف دی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل وہ سینہ رکھ کر، کھڑے ہو کر اپنے سروں پر بھی پتھر کھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ یہی زید بن حارثہ ہے۔ پھر ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے، وہاں بھی زید بن حارثہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اب ایک آزاد انسان تھے، غلام نہیں رہ گئے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے پھوپھی زاد بہن زینب کا رشتہ مانگ لیا، کہا زید سے شادی کر دو۔ شادی ہو گئی، لیکن نباہ نہ ہو سکا۔ آئے دن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایتیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے تھے، زینب کو سنبھال کر رکھو، سمجھا بجھا کر کے رکھو، لیکن زینب چونکہ ایک عرب قبیلے کی سپوت تھیں، عرب قبیلے کی صاحبزادی تھیں، اور ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ آزاد کردہ غلام ہے اس کا، وہ میرا شوہر، وہ اچھی طرح سے وفاداری نہ کر سکیں۔ تو بہرحال ایک دن آیا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دیا۔ طلاق دینے کے بعد میرے بھائیو جب عدت پوری ہو گئی تو اللہ کی طرف سے مژدہ آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زینب آپ کی زوجہ بنیں گی۔ دیکھیے، لے پالک کے رسم کو ختم کرنے کا راستہ اللہ نے پیارے نبی کو دیا، عملی طور سے آپ کو یہ شادی کر کے دکھانی ہے۔ اور یہ معمولی بات نہیں تھی میرے بھائیوں کہ منہ بولے بیٹوں کی بیوی جو مطلقہ یا بیوہ ہو اس سے ان کا باپ شادی کر لے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں باپ ہوں، یہ اور بات ہے وہ اصلی نہ ہو۔ معمولی بات نہیں تھی اس زمانے میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 بھیجی اور فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ اذا قضوا منهن وطرا وكان امر اللہ مفعولا، کہ جب زینب سے اپنی ضرورت پوری کر چکے تو ہم نے ان کی شادی اے نبی آپ سے کر دی، تاکہ لوگوں کو اپنے منہ بولے لے پالک بیٹوں کی بیوی سے شادی کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ ہو، یہ رسم ٹوٹ جائے، یہ بھرم ٹوٹ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اللہ نے کر دی۔ عرش الہی پر موجود ہمارے رب نے یہ نکاح کر کے حضرت جبریل کے ذریعہ سے نبی کو یہ خبر پہنچائی کہ آپ انہیں قبول کر لو۔ حالانکہ نبی حضرت زینب کو اللہ کی مرضی کے مطابق پیغام دے چکے تھے۔ زینب سے جا کر کے جب حضرت زید نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو یاد کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں لیتی جب تک اپنے رب سے کوئی مشورہ نہ کر لوں۔ انہوں نے مصلی بچھایا، وضو بنا کر استخارہ کی نماز شروع کی، اتنے میں حضرت جبریل آ پہنچے کہ زینب سے آپ کی شادی ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت زینب کے پاس گئے، انہیں یہ مژدہ سنایا اور انہوں نے اس کو قبول کیا بحیثیت زوجہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ تو میرے بھائیو، اس رسم بد کو توڑنے کے لیے 2-3 طریقے اسلام نے اپنائے۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر آیات اتار دی۔ آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 پڑھیے تو وہاں اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے منہ بولوں کو، تمہارے لے پالکوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ اور آیت نمبر 5 پڑھیے سورہ احزاب کی تو اللہ کہتا ہے ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، کہ تم ان لے پالکوں کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، ان کے باپ کے نام کے ساتھ انہیں آواز دو، یہی انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ تم ان کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑ سکتے، اور تم نقلی باپ ہو کر ان کے باپ کی جگہ پر اپنا نام نہیں درج کرا سکتے۔ اللہ نے اس کو منع کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات زینب سے، جو آپ کے لے پالک، آپ کے متبنہ، آپ کے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی، مطلقہ بیوی تھیں، ان سے آپ نے شادی کر لی، جو عربوں کے اندر بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ وہ بالکل حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے ان کی بیویوں سے نکاح کرنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے عملی طور سے یہ قدم بڑھایا اور اسے توڑ دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث جو بیان فرمائی اس رشتے کی قباحت میں، وہ بالکل واضح ترین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں، تم غیروں کو اپنا باپ اگر بناتے ہو، اپنے باپ کو چھوڑ کر، تو سن لو، صحیح بخاری 6766 نمبر کی حدیث ہے، من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ
فالجنت علیہ حرام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے تو اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، اس کا صلبی اور حقیقی باپ نہیں ہے، اسے پتہ بھی ہے، پھر بھی وہ اس کی طرف اپنی نسبت کرے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ اکبر، گناہ کبیرہ اللہ کے رسول نے قرار دیا۔ اور دوسری حدیث جو سنن ابن ماجہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ، جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، فلا یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 500 عام، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 500 سال کی دوری سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ وبا عام ہے۔ آج دوسروں کے بچوں کو اپنا بیٹا بنانا، اپنی بیٹی بنا لینا، ان کے نام کے ساتھ کاغذات میں اپنا نام درج کر لینا، نقلی باپ نقلی ماں بن کر کے میرے بھائیوں ان کے پیپرز اس طرح سے بنوانا، یہ عام بات ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنی قباحتیں ہیں اس کی۔ اللہ کے رسول نے کہا جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ جانتے بوجھتے ایسا جرم ہمیں کرنا چاہیے؟ اللہ ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین ملت، خطبہ جمعہ کا 2 سے 3 منٹ اور باقی ہے۔ میں اس کا خلاصہ کر دوں کہ میرے بھائیوں، یہ لے پالک بنانے کی جو رسم ہے نا، یہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے۔ اس کی جو قباحتیں تھیں اس کی وجہ سے اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب ہم کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا، منہ بولی بیٹی بنا لیں جو ہمارا اپنا اصلی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، ان کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھوا لیں، باپ اور ماں بن جائیں، وہ بھی نقلی ماں اور باپ، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری قباحتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وراثت جو ہے نا، آپ دیکھو بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، ان کی اپنی اولاد نہیں، دوسرے کے بیٹے کو بیٹی کو گود لے لیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ انتقال سے پہلے پوری جائیداد اپنے اسی لے پالک کے نام لکھ دی، میری جائیداد کا وارث یہ میرا منہ بولا بیٹا۔ حالانکہ جانتے ہیں اسلام میں اس لے پالک کو 1 روپے کا حق آپ کی جائیداد میں نہیں، چاہیے کہ پوری جائیداد اس کو دے دی جائے۔ حقدار کون ہے؟ آپ کے وہ بھائی جو زندہ ہیں، آپ کی وہ بہنیں جو زندگی کی سانسیں لے رہی ہیں، آپ کی وفات کے بعد یہ جائیداد ان کا حق تھا، لیکن آپ نے وہ شخص جس کا 1 روپے بھی حق نہیں ہے، آپ نے اس کے نام پوری جائیداد کر دی، اور بھائی اور بہنوں کو آپ نے مایوس اور محروم کر دیا۔ اللہ کا دیا ہوا حق آپ نے چھین لیا۔ میرے بھائیو، معمولی جرم ہے، اللہ کے لیے اس سے بچو۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ متبادل راستے کیا ہیں؟ اور اس کی ایک قباحت یہ بھی ہے کہ یہ منہ بولے بیٹے یا بیٹیاں آپ کا محرم نہیں، یعنی یہ بالغ اگر ہو گئے، آپ نے انہیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، شادی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں، اگر یہ بیٹا ہے تو آپ کی بیوی کا محرم نہیں، پردہ کرنا ہے آپ کی بیوی کو، آپ کی بیٹی کو۔ اور اگر یہ بیٹی ہے تو آپ اس کے محرم نہیں ہو، آپ کو پردہ کرنا ہے۔ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ جب یہ آیت اتری کہ اب یہ تو حرام ہے، کہہ لیجئے کہ یہ جو لے پالک ہیں سالم، ان کو ہم نے پالا پوسا ہے، بچپن میں گود لیا تھا، بڑے ہو گئے، بالغ ہیں ابھی، تو یہ آیت اترنے کے بعد کہ یہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، سالم کے جو سالم کے ذمہ دار ابو حذیفہ، سالم مولا ابی حذیفہ کہا جاتا ہے، ابو حذیفہ ناراض ہونے لگے اپنی بیوی پر کہ دیکھو سالم تمہارے گھر میں آتا جاتا ہے، قرآن کی آیت اترا ہے، تمہارا محرم نہیں ہے، کیسے تم اسے آنے کی اجازت دیتی ہو؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، کہا اللہ کے رسول کیا کروں؟ میرے بھائیو، سنن نسائی کتاب النکاح کی روایت ہے یہ، کہا اللہ کے رسول کیا کروں، یہ سالم بڑا ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں آتا جاتا تھا، کھاتا پیتا تھا، رہتا تھا، ہم اس سے پردہ نہیں کرتے تھے، اور ابھی آیت اتر آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے محرم نہیں ہیں، ہمیں پردہ کرنا چاہیے، ہمارے شوہر ابو حذیفہ کو برا لگتا ہے جب ہمارے گھر میں آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں جاؤ اس کو دودھ پلا دو، یہ تمہارا محرم ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے یہی واقعہ کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیف ارضعہ وہو رجل کبیر، کیسے دودھ پلاؤں اللہ کے رسول، یہ تو بڑا آدمی بن گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کہا مجھے معلوم ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے، جاؤ اسے دودھ پلا دو، تم محرم ہو جاؤ گے۔ تو شارحین حدیث میں لکھا ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ سہلہ بنت سہل
ابو حذیفہ کی بیوی سہلہ بنت سہل، انہوں نے جا کر اپنا دودھ کسی برتن میں نکالا اور یہ دودھ سالم کو پلا دیا 5 مرتبہ، کیونکہ 5 رضعات 5 مرتبہ پینے کی بات، لیکن اپنا پستان انہوں نے حضرت سالم کے منہ سے نہیں لگایا، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا اللہ کے رسول قد ارضعتہ، میں نے اسے دودھ پلا دیا ہے، اور اب ہمارے شوہر ابو حذیفہ کو کوئی ناراضگی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک کیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو پردے کا معاملہ آتا ہے، اسی طرح وراثت کی تقسیم کے معاملے میں ناانصافی ہوتی ہے کسی کو لیپالک اور بیٹا بنانے کی وجہ سے، اس کا متبادل کیا ہے میں آپ کو 1 منٹ میں بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ آپ دوا علاج کراؤ، چیک اپ کراؤ، اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بیوی میں کمی ہے جس کی وجہ سے بچہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ ایک دوسرا رشتہ کرو، اللہ سے امید رکھو، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا ایک راستہ ہے کہ کمی آپ کے اندر نہیں، بیوی میں ہے تو آپ دوسری بیوی لے آؤ، اپنی حیثیت کے مطابق لاؤ۔ اچھا، اگر چیک کرانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کمی بیوی میں نہیں ہے، کمی آپ کے اندر ہے، آپ کی وجہ سے یہ تکلیف آ رہی ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی راستہ ہے، آپ میرے بھائی اس بیوی کو برقرار رکھو جس سے آپ نے شادی کیا ہے، اور آپ ایک ایسا رشتہ تلاش کرو جو کسی مطلقہ کا ہو، بیوہ کا ہو، جو صاحب اولاد ہو، جس کے پاس اپنا بچہ ہو، بچی ہو، آپ اس سے شادی کر لو، لے آؤ نا، آپ اس کے بچے کو پالو، وہ آپ کا ربیب ہو جائے گا، آپ نے اس کی ماں سے شادی کر لیا تو آپ کا محرم ہو جائے گا، ہے نا، آپ کی ربیبہ ہو جائے گی وہ بچی اگر ہے، اور اس طرح سے آپ کے گھر میں بچوں کی کلکاریاں آپ سنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا، تیسرا راستہ یہ ہے کہ میرے بھائی اگر یہ بھی نہیں تو دیکھو نا، بہت سارے یتیم ہمارے معاشرے میں، آپ اپنے رشتہ دار کسی یتیم بچے کو لے لو، بچی کو لے لو، اسے پالو پوسو، لیکن اپنا منہ بولا بیٹا یا بیٹی نہیں بناؤ، آپ اس کو پالو پوسو، پڑھاؤ لکھاؤ، کھلاؤ پلاؤ، یہ ثواب کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے، لیکن سن لو وہ بچہ وارث نہیں ہوگا، وہ بچہ آپ کی بیوی کا محرم نہیں ہوگا اگر بیٹا ہے، یا اگر وہ بیٹی ہے تو آپ کی محرم نہیں ہوگی، اس کا احتیاط کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں، ایک چوتھی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی بچے کو حالت شیر خارگی میں بچپن میں آپ لے آؤ، جب وہ 2 سال کی مدت سے پہلے کا ہو، جب وہ دودھ پی رہا ہو، تو آپ کیا کرو، آپ اپنی ماں کا دودھ اسے پلوا دو، یا اپنی محرم بہن کا دودھ اسے پلوا دو، یا اپنی بھانجی یا بھتیجی کا دودھ اسے پلوا دو، کیونکہ آپ کی بیوی کے ہاں تو یہ چیز ہے نہیں، تو آپ اپنی ان محرم عورتوں کے دودھ اس بچے کو پلوا دو، کیونکہ وہ بچہ ابھی بچہ ہے، 2 سال کی مدت میں چل رہا ہے، جب اگر وہ کسی کا دودھ پی لے تو ان کا رضائی بیٹا ہو سکتا ہے، تو اس طرح سے وہ آپ کا بھی رشتہ دار ہو جائے، آپ پالو پوسو پڑھاؤ لکھاؤ، لیکن پیپر اپنے نام سے مت بناؤ، ورنہ بڑے خطرناک نتائج جس کے سامنے آئیں گے میرے بھائیو۔ اسی دنیا نے بلکہ ممبئی کی سرزمین نے ایک واقعہ دیکھا ہے، اللہ کی قسم لرزہ دینے والا ہے، کہ ایک شخص نے اپنے گاؤں کے ایک دوست کو اپنا ایک بیٹا مانگنے پر دے دیا، بہت زیادہ بچے تھے اس کو، دوست نے کہا ٹھیک ہے لے لو، اس دوست نے کہا کہ میں پیپر اپنے نام سے بنواؤں گا، کہا ٹھیک ہے بنوا لو، اس کا آدھار، اس کا راشن کارڈ، اس کا پاسپورٹ سب اس نقلی باپ نے اپنے نام کے ساتھ بنوایا۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں ملازمت کے لیے لے جا رہا ہوں افریقہ، وہ ساؤتھ افریقہ لے کر کے گیا، اور وہ بچہ وہاں جا کر کے سالوں کام کرتا رہا، ملازمت مل گئی، تجارت مل گئی، اور اس طرح سے وہ شریک ہو گیا وہاں پر۔ ایک لمبے عرصے کے بعد کما دھماکہ جو اپنے گاؤں پہنچا تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ گاؤں میں اس کی چھوٹی سگی بہن جو تھی وہ بالغہ ہو چکی تھی، اس سے وہ عشق کے چکر چلانے لگا۔ ماں باپ کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو نصیحت کی کہ بیٹے یہ تمہاری سگی بہن ہے، ہاں تمہارے پاسپورٹ میں ٹھیک ہے باپ کا نام دوسرا ہے، تمہارے باپ کی جگہ دوسرے کا نام ہے، لیکن یہ ہے تو تمہارا خون، کیسے تم اس سے عشق کر سکتے ہو، عشق کے چکر کیسے چلا سکتے ہو، بے شرمی ہے۔ لیکن نہیں مانا، وہ نہیں مانا، اس نے چکر چلایا، یہاں تک کہ کورٹ میرج جا کر کے کر لیا۔ گاؤں والے غصے میں آئے، انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، کہا اس کا بالکل بائیکاٹ ہونا چاہیے، نکالو یہاں سے۔ وہ دونوں نہیں مانے، بھاگ کر کے وہ دونوں ممبئی کی سرزمین میں آئے، اور یہاں پر انہوں نے اپنی وہ زندگی گزاری، معاشرتی زندگی۔ آج ان کے پاس 2 بچے، اس کتاب کے اندر ان کا واقعہ درج ہے، 2 بچے۔ میرے بھائیوں کتنے بڑی بے شرمی کی بات ہے، ایک سگا بیٹا، ہاں سگا بیٹا سگی بیٹی، یعنی بھائی اور بہن آپس میں شادی کرتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ قاضی نے کیوں نکاح پڑھا دیا؟ اس نے دیکھا کہ اس کے کاغذات میں دوسرے باپ کا نام ہے اور اس لڑکی کے ساتھ دوسرے باپ کا نام ہے، اس نے نکاح پڑھا دیا، اس لیے کہ کوئی قباحت موجود ہی نہیں تھی اور اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں
اللہ کے لیے اگر یہ گناہ کبیرہ ہوا ہے آپ سے، آپ نے کسی کے بیٹے اور بیٹی کو لے کر پیپر اپنے نام سے بنوائے ہیں اور اس طرح آپ یہ جائیداد اپنی اس کو دینا چاہتے ہو، اللہ کی قسم یہ دونوں کام گناہ کبیرہ ہیں، اللہ کے لیے توبہ کر لو، پالو پوسو، پڑھاؤ لکھاؤ، کھلاؤ پلاؤ، لیکن تمہاری جائیداد کا وارث اگر وہ ہو سکتا ہے تو ایک شکل ہے، وصیت کے ذریعے 1/3 اسے دے سکتے ہو کہ بیٹی کے میرے ساتھ رہا، میں نے پالا پوسا پڑھایا لکھایا، چلو 1/3 اس کو وصیت کر دیتا ہوں، لیکن پوری جائیداد اس کے نام لکھ کر آپ بھائی اور بہنوں کو مایوس کر دو، محروم کر دو، اللہ کے ہاں کیا جواب دو میرے بھائیو، کیا جواب دو گے جب اللہ رب العالمین ان کے حق کے بارے میں پوچھے گا؟ یہ آپ کا گریبان پکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ میرا بھائی تھا یہ، میرا حق اس نے مارا، میری رشتہ داری اس نے اس کا پاس و لحاظ نہ کیا۔ اللہ کے لیے لے پالکی کی یہ بیجا جاہلانہ رسم جو چلی آ رہی ہے اس سے توبہ کر لیجیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کیجیے، احسان کیجیے، اپنے پیسے ایسے بچوں پر خرچ کیجیے، پڑھائیے لکھائیے، شادی بیاہ کیجیے، سب کچھ، لیکن اپنا نام ان کے ساتھ درج کرنا گناہ کبیرہ ہے، جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأكبر۔